میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے غربت میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے عاشق لوگ جنہوں نے بھکمری میں بھی سچا عشق کیا، یہ تھے سچے عاشق لوگ جنہوں نے فاقہ کشی میں بھی سچا عشق کیا۔ لیکن آج ہم لوگ، اللہ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا، 3 ٹائم کا کھانا دیا، اللہ نے تن بھر کے کپڑا دیا، مکان دیا، سب دیا، لیکن افسوس سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا اور حضور ہی سے ہم بغاوت کرنے لگ گئے، حضور ہی کو بھول گئے، ہم حضور کو فراموش کر گئے۔ جو رسول پوری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے، اس رسول کو ہم نے بھلا دیا، گانوں میں بھلا دیا، غزلوں میں بھلا دیا، گناہوں میں بھلا دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان جوان زنا کے اڈے پر ہے تو وہ کسی کو کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ اگر آج مسلمان شراب پی رہا ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچائے نہ پہنچائے، وہ رسول اللہ کے دل پہ نشتر لگا رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکوا رہا ہے تو وہ کسی کا دل دکھائے نہ دکھائے، وہ اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کے حالات خراب کیوں ہو گئے؟ میں کہتا ہوں اگر مسلمانوں نے اپنے نبی کا دل نہ دکھایا ہوتا تو مسلمانوں کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ اور آج بھی میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں مسلمانوں، آج بھی اپنے نبی سے معافی مانگ لو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور اتنا عہد کر لو کہ میں کبھی اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ یاد رکھنا یہ گناہوں سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ چھوٹا گناہ، فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے تو اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ کوئی بھی کرو اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر تم جوا کھیلتے ہو، اگر تم شراب پیتے ہو، اگر تم ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہو، اگر تم معاذ اللہ کسی عورت پر بری نظر ڈالتے ہو، اگر تم سود کا دھندا کرتے ہو، اگر معاذ اللہ تم کسی سے فون پر گندی بات کرتے ہو، تم کسی کے ساتھ گندی چیٹنگ کرتے ہو، فیس بک پر بیٹھ کر کے تم کوئی گندگی کرتے ہو، یاد رکھنا آپ کے ابا کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کی امی کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کی بیوی کو پتا ہو یا نہ ہو، آپ کے بھائی بہن کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے نبی کو اس کا پتا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ ارے نبی اگر سلیمان ہو تو وہ چونٹی کی آواز کو 3 میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں۔ جب سلیمان کا سننا اتنا ہے تو جانے سلیمان کا سننے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضور سن بھی رہے ہیں، حضور دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرے عزیز، جب نبی ہمارا درود سن سکتے ہیں تو کیا نبی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ پھر حضور کا تو تکلیف نہیں پہنچتی۔ اور قبر میں ایک عام مسلمان کو بھی تکلیف پہنچانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کسی مسلمان کی قبر کے قریب سے چپل بجاتے ہوئے گزر جائے تو اس سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے لیے عذاب اور وعید ہے۔ تو جو اپنے گناہوں سے رسول اللہ کو، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہو، اگر ان کو تکلیف پہنچائے تو یہ امت عزت کیسے پائے گی، یہ امت وقار کیسے پائے گی، یہ امت شان و شوکت کیسے پائے گی؟ میرے عزیز، آج آپ کہتے ہو نا کہ لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک بات توجہ کرنا، بات مکمل کرتا ہوں، ایک بات، لوگ ہمیں کاٹ رہے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ٹھیک؟ کیوں کٹ رہے ہیں؟ آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے احد کے میدان میں چند صحابہ کو کہا تم اس پہاڑ پہ کھڑے رہنا، جب تک میں نہ کہوں تم نیچے مت آنا۔ توجہ کرنا، جو سمجھدار جوان ہیں ان کی میں توجہ چاہتا ہوں، جو دھیگا مستی کرنے ہیں میں تو ان سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو واقعی سن کر کچھ سیکھنے اور عمل کرنے آئے ہیں ان کی خاص توجہ۔ میں کہتا ہوں تقریریں 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی ہو اپنا معاملہ، لیکن اگر ایک بھی بات آپ کے دماغ میں اتر گئی تو وہ 3 4 5 گھنٹے کی تقریر سے بہتر ایک ہی بات ہے۔ ہمیں لوگ کاٹتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں کٹ رہے ہیں؟ پوری دنیا میں کیوں کٹ رہے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے کہا، چند صحابہ سے، یہ جبل روما ہے، اس پر کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں نہ کہوں تم اترنا نہیں۔ اگر تم دیکھو کہ ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں تو بھی مت اترنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں
تو بھی مت اترنا. ٹھیک. احد کی جنگ شروع ہوئی، تھوڑی دیر میں مسلمانوں نے کافروں کے ایسے چھکے چھڑائے کہ وہ سر پہ پیر رکھ کے سرپٹ بھاگے، اپنی عورتوں کو، اپنا مال، اپنے اونٹنی، اپنی سواری سب چھوڑ کے بھاگے. اب توجہ کرنا، جب وہ سب چھوڑ کر کے بھاگے تو جن کو رسول اللہ نے پہاڑ پہ کھڑا کیا تھا ان میں ہو گیا اختلاف. کچھ نے کہا کہ نیچے اترو، جنگ ختم ہو گئی. کچھ نے کہا اللہ کے رسول نے جب منع کیا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا، تو انہوں نے کیا کہا؟ حضور نے یہ میں نہ کہوں کی بات جب تک جنگ جاری ہے تب تک کے لیے کہا تھا. جنگ ختم ہو گئی، اب اوپر رکنے کا مطلب کیا؟ وہ دوسرے گروپ نے کہا، کیا کہا کہ بھئی جنگ جاری اور جنگ ختم سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے مت آنا تو ہم نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا یہ حکم صرف جنگ تک تھا، جنگ ختم ہو چکی ہے. یعنی وہ گناہ بھی نہیں ہے، وہ خطا بھی نہیں ہے ان کی، مگر ان کو حضور کا قول سمجھنے میں کچھ مغالطہ ہوا، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. نہ وہ گناہ ہے نہ خطا ہے. اور پھر ان کی بڑی تعداد نیچے آ گئی جن کو رسول اللہ نے کہا تھا پہاڑ سے مت اترنا، مگر ان کی بڑی تعداد نیچے آ گئی اور ایک چھوٹی سی تعداد انہوں نے کہا جب تک حضور نہیں کہیں گے ہم یہی رہیں گے. کیا ہوا؟ جو بھاگ رہے تھے سرپٹ، سروں پہ پیر رکھ کر کے، وہ بیویاں چھوڑ کے، اونٹنیاں چھوڑ کے، گھوڑے چھوڑ کے جو بھاگ رہے تھے، انہوں نے جب وہ پہاڑ خالی دیکھا پلٹ کے حملہ کیا. اور جب پلٹ کے حملہ کیا تو احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہوئے. کتنے مسلمان کٹے؟ 70. امیر حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن جہش، حضرت شماس، حضرت حنظلہ، حضرت اسود. کتنے؟ 70 صحابہ. اور ان میں سے کسی کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، کسی کے کان کاٹے گئے، کسی کی ناک کاٹی گئی. آپ مجھے بتائیں اگر 15-20 صحابہ صرف رسول اللہ کے فرمان کو سمجھنے میں مغالطہ ہو جائے، بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، میرے مسلک کی رعایت کرتے ہیں کیونکہ میرا پورا مسلک مسلک ادب ہے اور میرے نبی کے ہر صحابی کا احترام ہم پہ فرض ہے. اس لیے توجہ کرنا، 15-20 اصحاب رسول فرمان رسالت کے سمجھنے میں اگر کچھ ذہن میں عجیب سا معاملہ ہو جائے اور حضور نے کہا مت اترنا اور وہ اتر جائیں تو کتنے لوگ کٹتے ہیں؟ کتنے لوگوں کا خون بہتا ہے؟ کتنی فیملیاں اجڑتی ہیں؟ کتنے گھروں کے بچے یتیم ہوتے ہیں؟ 70. اگر ایک فرمان پر 15-20 لوگ عمل نہ کرے تو 70 گردنیں کٹتی ہیں. اور جہاں پر پوری امت نافرمان ہو جائے، پوری امت، اور وہاں تو فرمان کو سمجھنے میں مغالطہ ہو رہا تھا، نافرمانی نہیں تھی، خطا نہیں تھی، حضور کے ساتھ جفا نہیں تھی. یہاں تو رسول اللہ نے جن باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، کروڑوں لوگ وہی سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا کٹو گے نہیں؟ مرو گے نہیں؟ اس امت پر کبھی بھی زوال نہ آتا اگر یہ امت رسول اللہ کے ساتھ وفا کرتی. ہم نے جرائم کیے، بتاؤ کس مسلمان کو پتہ نہیں زنا کرنا حرام ہے؟ اتنے بھولے ہو گئے مسلمان. کس مسلمان کو پتہ نہیں کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے؟ سب کو پتہ ہے. آسان زبان میں گناہ بچے کو بھی پتہ ہے کہ گناہ ہے، اسی لیے لوگ گناہوں کو چھپ کے کرتے ہیں اور نیکیوں کو اعلان کرتے ہیں. یہ چھپ کے کرنا ہی بتا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے. سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. اب بتاؤ، اب بھی مسلمان نہ جاگیں گے؟ لوگ رونا رو رہے ہیں، ایسا کرو ایسا کرو. میں کہتا ہوں جو کر رہے ہو تم اپنی مرضی سے کرو. فقیر کا کہنا تو اتنا ہے، حضور کو راضی کر لو، حضور کا جو دل دکھایا ان سے معافی مانگ لو اور یہ یقین دلاؤ اپنے نبی کو کہ یا رسول اللہ اب میرا کوئی قدم ایسا نہیں اٹھے گا کہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں. اگر آپ نے ایسا کر لیا، دنیا کا کچھ بھی ہو انشاءاللہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. لاک ڈاؤن لگے گا،
اللہ تعالیٰ آپ کی روزی آپ کے گھر تک پہنچائے گا. وبائیں آئے گی, آپ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بار حضور کو راضی کر کے دیکھو, حضور کو راضی کرنے کا مزہ کیا ہے, حضور کو راضی کرنے کا لطف کیا ہے, حضور کو خوش کرنے پر انعامات کی برسات کیسے ہوتی ہے. نادان ہے مسلمانوں کو نہیں پتا, اگر پتھر حضور کو راضی کر لینا, پتھر حضور کے نام پہ نرم ہو جائے نا, پتھر عزت پا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں, دنیا میں کروڑوں پتھر ہیں, سارے پتھروں کو عزت نہیں ملتی, لیکن وہ پتھر جو رسول اللہ کے قدم کے نیچے نرم ہو کر نقش قدم کو اپنے سینے میں اتار لیتے ہیں, کبھی سر پہ رکھے جاتے ہیں, کبھی آنکھوں میں رکھے جاتے ہیں, کبھی منبر پہ رکھے جاتے ہیں, پتھر رسول اللہ کے قدموں کے نیچے نرم ہو جائے وہ ہمیشہ کی عزت پا جاتے ہیں. اگر انسان حضور کے فرمان تلے نرم ہو کر حضور کے فرمان پہ عمل کرنے لگ جائے, زمین کے اوپر بھی عزت ہے, زمین کے اندر بھی عزت ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میری آپ سے درد دل کے طور پہ یہی گزارش ہے, نیک بنو, گناہوں کو چھوڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بہترین مہاجر وہ ہے, بہترین ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے اور نیکیوں کی طرف آئے. ایسا ہجرت کرنے والا بہترین مہاجر ہے. آؤ, ہجرت صحابہ نے کی تھی, اب ہجرت نہیں, لیکن ہجرت ابھی بھی اس اعتبار سے ہے کہ ہم اگر گناہ کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آتے ہیں تو یہ بھی ہجرت ہے, اور اس سے بہترین ہجرت کچھ نہیں ہو سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں, ہجرت کرو مالدار ہو جاؤ گے, یعنی گناہ کو چھوڑ کر اگر نیکیوں کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال فرما دے گا, بہت برکت دے گا اللہ. آؤ میرے بھائیوں, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو, رجوع کر لو اس کی طرف, معافی مانگ لو اس سے, اور رسمی مسلمان اور اسمی مسلمان بن کر زندگی مت گزارو, بلکہ حقیقی مسلمان بن کے زندگی گزارو. ایسا مسلمان جس کا چلنا, جس کا بولنا, جس کا اٹھنا, جس کا بیٹھنا, جس کا سونا, جس کا جاگنا, یہ سارے اعمال سے لوگ دور سے دیکھ کر کہیں کہ جب 1450 سال کے بعد مسلمان ایسا ہے تو جو اسلام لایا وہ پیغمبر اسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا, ان کے کردار کا عالم کیا ہوگا, ان کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. بس یہی پیغام لے کر ہم یہاں پر آئے تھے. حضرت مولانا جاوید صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد کہ انہوں نے خوبصورت جلسہ سجایا. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور آپ سب کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے 4 بجے دلی ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا, اس لیے آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. اگر آپ مجھ سے مصافحہ کریں گے, دوڑیں گے, بھاگیں گے تو بیٹھو, ابھی محفل ختم ہے, بیٹھ. حضرت مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے اور میں ان کے اور آپ کے درمیان مخل ہو گیا تھا, تو میں چاہوں گا بیٹھ جائیں. دیکھو اتنی دیر تک بات کی, اس کے بعد بھی لوگ وہی کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے. یہ بچے کی دستار ہو رہی, اللہ تعالیٰ اس بچے کو علم نافع عطا فرمائے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. دیکھیں بچے کی دستار